سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ 18 اکتوبر تک کا وقت ہے، پابندی لگائی گئی ہے اڈیالہ میں قید تمام قیدیوں کو ملنے پر پابندی ہے سیکیورٹی پرپس کی وجوہات پر۔ کیا پی ٹی آئی 18 اکتوبر تک انتظار نہیں کر سکتی؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کل 14 اکتوبر تک کی۔ اس میں ایک سنجیدہ موو یہ ہوئی ہے کہ ایک اپلیکیشن جو ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے وزارت داخلہ کو دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اور صاحبزادہ حامد رضا عمران خان صاحب سے ملیں گے، اور یہ دونوں لوگ ایسے ہیں جو احتجاج کو مؤخر کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ صورتحال میں ایسا نہ ہو، لیکن اس میں اصل پریشر جو بن رہا ہے وہ بعض پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے اسد کیسر کا جو رابطہ ہوا ہے، اس نے خود اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ اپنا احتجاج مؤخر کریں۔ آج جماعت اسلامی پاکستان کے امیر لیاقت بلوچ صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے۔ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس میں یہی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس سے پاکستان کی ایک اچھی تصویر بن سکتی ہے، پاکستان کا سیاسی اور معاشی حوالے سے ایک اچھا امیج اس پہ انحصار ہے۔ تو اس کیفیت میں سب کی رائے یہ ہے، دیکھیں اس میں سول سوسائٹی کی بات، میڈیا کے اندر سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے ایونٹ کو سیاسی مفادات کے لیے یا سیاسی انتشار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ کل تک کوئی اس حوالے سے پازیٹیو سائن سامنے آئے گا۔ کوئی رابطہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سنجیدہ موو یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے۔ اپلیکیشن دینے کا مطلب ہے، دیکھیں یہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، کسی کو خصوصی اجازت ملنی ہوتی ہے، کہ انہوں نے تو براہ راست سارے قیدیوں پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ یہ جو ان کی درخواست ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ اس لیے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ ڈی چوک تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ہم لوگ چونکہ ساری زندگی یہ احتجاج ہی کور کرتے رہے ہیں، اگر چند لوگ بھی کسی جگہ سے نمودار ہوتے ہیں اور وہ نعرے بازی کرتے ہیں تو وہ تصویر صرف پاکستانی میڈیا میں نہیں، یہ بیرونی میڈیا میں بھی جائے گی، اور جب اس طرح کی کوئی تصویر شائع ہوگی تو پھر لازمی بہت سارے اور عوامل میں اس پر بھی بات ہوگی۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ روایات ختم ہونی چاہیے۔ ماضی کے اندر پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں اس کا اے سی اتروا دوں گا، اور یہاں پر آ کر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ دو طرفہ عمل چل رہا تھا۔ اب چونکہ پاکستان کے امیج کا سوال ہے تو گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے دینا پڑے گا پازیٹیو سائن۔ اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ حکومت لچک دکھائے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کل تک اس حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور احتجاج تک نوبت نہیں آئے گی، اور نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں احتجاج تک نوبت نہیں آئے گی۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں جو سی پیک فیز 2 کی اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے اس پر بات کی جا رہی ہے کہ چینی وزیر اعظم کے دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم، یہ دونوں ایونٹ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں یہ جو شنگھائی کانفرنس کی سرگرمی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ قومی سیاست پر غالب آ گئی، اور دوسرا آپ دو ایونٹس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ سفارتی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، اس کے بعد سعودی سرمایہ کاری کے وزیر کی قیادت میں جو وفد آیا 113 لوگوں کا، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ 2.2 بلین کے معاہدے کیے ہیں۔ کل چین کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور کل کا دن جو ہے وہ بائی لیٹرل ملاقاتوں کا ہے۔ اس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ، اور چین کے پرائم منسٹر کا یہ وزٹ 13 سال کے بعد ہو رہا ہے، اس سے پہلے وہ آئے تھے، اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت اس نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے 13 سال بعد یا 11 سال؟ سوری 11 سال کے بعد، تو ان کے وہ خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ شنگھائی کانفرنس جو ہے، یہ 10 ممالک اس کے اراکین ہیں اور کچھ آبزرور بھی ہیں، یہ ایک نیا بلاک ہے۔ یہ اس کے مقاصد میں باہمی تنازعات بھی ہیں، معاشی مفادات بھی ہیں، اور دو طرفہ تعلقات بھی ہیں۔ اور جب تنازعات کی بات ہوتی ہے تو ہمارے انڈیا کے ساتھ تنازعات ہیں، انڈیا بھی اس میں آ رہا ہے، ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، اور چین خاص طور پہ پاک بھارت تنازعات میں
اس کا ایک روایتی موقف ہے، وہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں آنا یہ ایک اچھی علامت ہے اس کانفرنس کی نتیجہ خیزی کے حوالے سے. چین کے پرائم منسٹر کا وزٹ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جن لوگوں کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات رکھتا ہے، اپنی سیاسی مفادات کے تابع رکھتا ہے، اس میں چین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، چین کا اور رشیا کا. لہٰذا یہ بلاک اس خطے کے اندر خوشحالی کے عمل کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پلیٹ فارم ان ملکوں کے اندر یقیناً ڈیلیور کرنے کا باعث بنے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، 101 آئی پی پیز تھے جن میں سے اب 96 رہ گئے ہیں 5 ختم ہونے کے بعد. 96 کے ہوتے ہوئے بھی عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ دیکھیں انہیں بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ قوم کو تو بتایا جا رہا تھا کہ سوورن گارنٹیز ہیں، لیکن عوامی پریشر کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. پریشر تو بنا کہ یہ بجلی کے بل لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن بنائی، ان کی اس سیاست پہ اثر انداز ہوئے. اور پھر جب پریشر آیا، اب یہ تو 70 پیسے کی کمی ہوگی، 70 پیسے پر یونٹ کی، یہ 10 روپے کی کمی ہو سکتی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، ان کے منسٹر کہہ رہے ہیں، یہ 3 اقدامات یہ کر لیں کہ یہ پاور ہولڈنگ لمیٹڈ یہ 3 روپے 23 پیسے پر یونٹ اس پہ کمی ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو آئی پی پیز کو قرضوں کی ادائیگی ہے، اس کا سود بھی عام آدمی پہ پڑتا ہے، اس کے بل پہ پڑتا ہے، یہ 3 روپے 3 پیسے کی ہو سکتی ہے. اور باقی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ کرنا چاہے، یہ تو 10-12 بیچ میں گورنمنٹ کے ٹیکسز موجود ہیں، اصل ٹیکس ہے، اور ٹیکس کی وجہ سے لوگوں پہ لوڈ آ رہا ہے. اور بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو وعدہ کیا وہ ابل پیرا ہو اس پہ. اور اشرافیہ پہ جو لوڈ والی بات ہے، لوڈ تو آیا پاکستان کے عوام پہ، اور سب سے زیادہ بجلی کے بلوں پہ آیا ہے. پاکستان میں بجلی کے بلوں نے، ہم عام آدمی کے چولہے کی بات کر رہے تھے، یہ بلوں نے ان کی زندگی جیرن بنا دی ہے. اور اس لاہور میں لوگوں کے گھروں کا کرایہ کم ہے، بجلی کا بل زیادہ آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.